اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، الف امر کے لیے آ گیا۔ سکن کہتے ہیں گھر کو، جہاں انسان سکون کرتا ہے، جہاں آرام کرتا ہے، وہ سکن، گھر۔ اسکن تو رہو، انت تو سکون کے ساتھ رہو، انت تو بھی، وزوجک اور زوج جوڑا یعنی تمہاری بیوی کا، آپ بھی رہیں اور آپ کی بیوی بھی رہے۔ بیوی الجنت، مرد پڑھ رہا ہو نا، زوج مخاطب اگر مرد ہو تو اس سے مراد، زوج سے مراد اس کی بیوی ہو جاتی ہے، بیوی پڑھ رہی ہو تو اس زوج سے مراد اس کا شوہر ہو جاتا ہے۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، تمہارا جوڑا یعنی تمہاری بیوی۔ الجنت، ان باغات کے اندر، اس باغ کے اندر تم رہو اور تمہاری بیوی بھی رہے۔ جنت وَكُلَا، وہ کے معنی اور، کلا، کل کہتے ہیں کھانے کو۔ اکلا، اس نے کھانا کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ کل فعل امر ہو گیا، کل کھاؤ۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمے کے آخر پر ایک الف کا، الف نون کا یا نون، جس نون کے نون کے اوپر زبر نہ ہو، اس کا اضافہ ہو جائے تو اس سے مراد عدد میں دو ہوتے ہیں، تثنیہ ہوتے ہیں، مثنیٰ کہلاتے ہیں۔ تو دنیا بھر کی زبانوں میں تو ایک کو مفرد اور ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی مبین میں ایک کے لیے الگ قاعدہ ہے، دو کے لیے الگ، جسے مثنیٰ اور تثنیہ کہتے ہیں۔ تو جب ایک الف یا الف نون یا نون کا اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کلمہ مفرد نہیں رہا، مثنیٰ ہو گیا، یعنی عدد میں دو ہو گیا ہے۔ وَكُلَا، کل کا مطلب تو تم کھاؤ، اور کلا تم دونوں کھاؤ، یعنی میاں بیوی تم دونوں کھاؤ۔ من ہا، من سے، ہا اس سے، یعنی یہ ضمیر جو ہے الجنہ کی طرف گئی، یعنی جنت میں سے کھاؤ، راغدن، آسانی سے کہوں تو رغبت کے ساتھ، راغدہ یرغدو، بغیر فکر کے، کوئی غم کیے بغیر اس کو آرام سے کھاؤ۔ حیثو، حیثو کہتے ہیں جہاں، شئتما، شاء یشاء، اردو میں ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا، شاء کہتے ہیں چاہنے کو۔ شئتما تم دونوں، شئتم تم سب، شئتما تم دونوں، حیثو شئتما جہاں سے تم چاہتے ہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو تم دونوں کھاؤ، میاں بیوی دونوں کھاؤ، راغدن رغبت کے ساتھ، بغیر غم اور فکر کے ساتھ کھاؤ، جہاں سے چاہتے ہو۔ اس جنت کے اندر ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا، وہ کے معنی اور، لا نہیں، یا نفی کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تقربا، اچھا تقربا کا کلمہ تو اردو کا ہی کلمہ ہے، قریب ہونا، تو با کے بعد ایک الف کا اضافہ ہو گیا۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ ہونا، تے تو تم کے لیے آ گیا، قرابا قریب ہوا، یقربو وہ قریب ہوتا ہے یا ہوگا، تقربو تم قریب ہوتے ہو یا ہوگے، لیکن ایک با کے بعد ایک الف کا اضافہ ہو گیا، تقربا تم دونوں قریب نہ ہونا، هذه الشجرات،
حاضی قریب کے لیے کہتے ہیں، اشارہ ہے یہ، حاضی شجرہ، شجرہ یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فتکونا، فا کا مطلب پس، تے تم کے لیے آ گیا، باقی کلمہ رہ گیا کون، ہے کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ یہ کون کا لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اے کون و مکان، جو چیزیں ہو چکی ہیں، جو گلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں، جو نہیں ہوئی، اس سارے، یہیں سے کلمہ ہمارا کائنات بھی بنا ہے۔ کون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اور تکونا، تم دونوں ایک الف کا اضافہ ہو گیا، فتکونا تو ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین، الف لام تو خاص کرنے کے لیے، حقیقی معنوں میں، ظالم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے، یا نون تو جمع کی علامت ہے، من الظالمین، ظالموں میں سے، فتکون من الظالمین، پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام